بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد، داماد، اسلام کے چوتھے خلیفہ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل، علم کے دروازے، نہایت ہی بہادر اور صاحب ذوالفقار تھے۔ آپ کے در سے کوئی سائل خالی نہ جاتا۔ آپ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہ کیا۔ آپ کی زبان مبارک سے ہر وقت حق اور حکمت کی باتیں جاری رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارا۔ اس کے بعد آپ اس کنیز سے مشہور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت والی رات حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نکاح میں دی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے تھے۔ جنگ بدر میں ولید اور جنگ خیبر میں مرہب آپ ہی کے ہاتھوں مارے گئے۔ آپ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں ابھی تک 9 عمر ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیج دیا۔ میں نے کہا آپ مجھے ایسے لوگوں کی طرف روانہ کر رہے ہیں جن کے مابین جھگڑے ہوں گے اور میں تو فیصلہ کرنے کا علم نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری زبان کو درست اور دل کو مضبوط رکھے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی تردد نہیں ہوا۔ ابو حازم نے کہا مجھے حضرت سہل بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ خیبر فتح کرائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر صحابہ نے یہی کھوجتے رات گزاری کہ جھنڈا کس کو عطا ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو سویرے سویرے تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ ہر کسی کو یہ امید تھی کہ جھنڈا اسے ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے لانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ انہیں لایا گیا تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا کی تو وہ اس طرح ٹھیک ہو گئے جیسے انہیں بیماری تھی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ان کو جھنڈا عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا میں اس وقت تک ان سے جنگ کروں جب تک وہ ہم جیسے مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا تحمل کے ساتھ روانہ ہو جاؤ یہاں تک کہ ان کے گھروں کے سامنے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اسلام میں ان پر اللہ کے کیا حقوق ہوں گے۔ اللہ کی قسم اللہ ایک انسان کو بھی تمہاری وجہ سے ہدایت عطا کر دے تو یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ اچھا ہوگا کہ دنیا کا بہترین مال سرخ اونٹ تمہیں مل جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اکثر علماء نے مولا کے معنی دوست لکھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم سے صرف مومن ہی محبت کرتا ہے اور منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عربی عورت اور اس کی باندی حاضر ہوئی تو آپ نے ہر ایک کو برابر طور پر غلے کی ایک مقدار اور 40 درہم دیے۔ باندی تو اپنا حصہ لے کر خوشی خوشی واپس لوٹ گئی، لیکن وہ عربی عورت واپس نہ لوٹی۔ اس نے تعجب کرتے ہوئے کہا اے امیر المومنین آپ نے مجھے اتنا ہی دیا جتنا اس باندی کو، جبکہ میں عربی ہوں اور وہ ایک باندی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کی کتاب میں غور کیا تو مجھے اولاد اسماعیل کی اولاد اسحاق پر کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، اس لیے میں نے کسی کو ترجیح نہیں دی اور برابری کا سلوک کیا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کر رہے تھے۔ آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی تو ایک شخص بولا آپ جھوٹ کہتے ہیں، ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تیرے خلاف بد دعا کرتا ہوں، تو جھوٹا آدمی ہے۔ اس نے مغرور ہو کر کہا کر لو بد دعا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف بد دعا کی تو وہ آدمی اپنی جگہ سے ابھی اٹھنے نہ پایا تھا کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آپ کا ایک محب سیاہ فام کھڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تو نے چوری کی ہے؟ غلام نے پریشانی کی حالت میں جواب دیا کہ جی ہاں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ کاٹ دیے۔ جب وہ غلام سزا بھگت کر واپس ہوا تو رستے میں ان کی ملاقات حضرت سلمان فارسی اور ابن القوا سے ہوئی۔ ابن القوا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تیرے ہاتھ کس نے کاٹے؟ غلام نے کہا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے۔ ابن القوا نے طنز کرتے ہوئے کہا، انہوں نے آپ کے ہاتھ کاٹ دیے اور تو لگا ہے ان سے محبت کرنے اور ان کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ غلام نے پر اعتماد ہو کر کہا، ان سے کیوں نہ محبت کروں، ان کے گن کیوں نہ میں گاؤں، انہوں نے میرے ہاتھ صحیح وجہ سے کاٹے اور مجھے دوزخ سے نجات دلائی۔ جب ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا اور آپ بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو ایک دن آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے میرے بیٹے، مجھ سے پھر مزید 4 باتیں یاد رکھو۔ حضرت حسن نے کہا، ابا جان، پہلی 4 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، سب سے بڑی دولت عقل کی دولت ہے اور سب سے بڑا فکر حماقت ہے، سب سے بڑی وحشت خود پسندی ہے، سب سے اچھی صفت خوش اخلاقی ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ دوسری 4 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، احمق آدمی کی صحبت سے بچے رہنا، کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا، اور جھوٹے شخص سے کبھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ دور کو تیرے قریب اور قریب کو دور کر دے گا، اور بخیل آدمی سے بھی بچتے رہنا، کیونکہ تو اس کا اتنا حاجت مند نہیں ہوگا جتنا وہ تیرا حاجت مند ہوگا، اور وہ تجھے چھوڑ کے بیٹھ جائے گا۔ اور برے آدمی کی صحبت اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھے چند پیسوں کے عوض بیچ دے گا۔ آپ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔